بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی ایسی ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ناصرہ خالہ بہت اچھی اور خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ اپنا 10 مرلے کا 2 منزلہ مکان تھا اور شوہر کی نوکری بھی اچھی تھی۔ ان کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ کفایت شاری سے خرچہ چلاتی تھیں، اچھی کڑھائی سلائی بھی جانتی تھیں۔ فارغ وقت میں اس ہنر سے اچھی خاصی رقم کما لیتیں۔ بیٹے بڑے تھے، 2 کمانے لگے تو خالہ نے ان کی شادیاں کر دیں۔ ایک ہی گھر سے رشتے لیے، ان کی بہویں آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ بیٹوں کی شادیاں ہو گئیں، بہویں آئیں تو کچھ دن وہ سکون سے رہیں، پھر گھر کے انتظام کو الٹ پلٹ کرنا شروع کر دیا۔ کوئی کام نہ کرتیں اور اپنی آرام طلبی سے سبھی کو بے سکون کرنے لگیں۔ گھر کا سارا نظام جو پہلے خالہ خوش اسلوبی سے چلاتی تھیں، بہو کی ملی بھگت نے اسے درہم برہم کر ڈالا۔ دراصل ان کا منصوبہ تھا کہ وہ ساس نندوں سے علیحدہ اپنی مرضی کی زندگی بسر کریں۔ ان کا خیال تھا کہ ہمارے شوہر پر ہمارا ہی حق ہے، لہٰذا یہ کمائی ہماری مرضی سے خرچ ہونی چاہیے۔ جب کلش بڑھی تو خالہ ناصرہ نے اپنی اور بچوں کی عافیت اسی میں جانی کہ وہ بہوؤں کو الگ کر دیں۔ وہ تینوں سگی بہنیں تھیں اور ان کا گٹھ جوڑ مضبوط تھا، لہٰذا ہتھیار ڈالتے بنی۔ بابر انکل نے بھی فیصلہ کر دیا کہ بیٹے اور بہوئیں اسی مکان میں رہیں اور وہ اپنی بیوی بچیوں کو لے کر دوسرے مکان میں شفٹ ہو جائیں۔ انکل کا دوسرا مکان نزدیکی محلے میں تھا جو کرائے پر تھا۔ مکان کرایہ دار سے خالی کروا لیا اور خالہ اپنے شوہر اور بچیوں کے ساتھ 5 مرلے کے مکان میں منتقل ہو گئیں۔ یہ مکان بھی اچھا بنا ہوا تھا اور 2 منزلہ تھا۔ نچلی منزل میں 2 کمرے اور صحن، ماما برآمدہ، اور اوپر کی منزل میں بھی 2 کمرے، کچن، صحن اور باتھ روم وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ علیحدگی کے بعد بیٹے اپنی بیویوں کے ہمراہ خوشگوار زندگی بسر کرنے لگے۔ وہ اپنی کمائی اپنے پاس رکھتے تھے اور کبھی کبھار ملنے آ جاتے تھے۔ ناصرہ خالہ کو ان سے علیحدہ ہونے کا دکھ تو تھا، مگر سکون کی خاطر وہ اس جدائی کو سہنے کے لیے بھی تیار تھیں۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک دن خالو کی طبیعت خراب ہوئی، ہسپتال تک جانے کی نوبت نہ آئی اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور اچانک فرشتہ اجل نے آ لیا۔ چند دن تو سوگ میں گزرے، جب ہوش آیا تو پتہ چلا سر سے سائبان اٹھ چکا ہے اور ذریعہ آمدن بھی کوئی نہیں ہے۔ خالہ سلائی تو پہلے بھی کرتی تھیں، بیٹیوں کو بھی یہ ہنر دیا تھا، اب یہ مل کر سلائی کرتیں، جس سے گھر کا گزارا ہونے لگا۔ مگر ناصرہ خالہ کو بچیوں کی شادی کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ ادھر بیٹے نالائق تھے جو بیویوں کے غلام بن چکے تھے، ان سے بھی اس سلسلے میں کوئی خاص امید نہیں لگائی جا سکتی تھی۔ تبھی انہوں نے سوچا اوپر کا پورشن جو خالی پڑا ہے کیوں نہ اسے کرائے پر اٹھا دوں، اس طرح ہمارا گزارا بھی ہو جائے گا۔ انہیں ایک شریف اور مختصر کنبے کی تلاش تھی۔ محلے کے لوگوں سے کہا، ان کو بطور کرائے دار ایک میاں بیوی مل گئے جو دیکھنے میں بہت شریف لگتے تھے، اور محلے داروں نے ان کا تعارف خالہ ناصرہ سے کروایا تھا۔ یہ لوگ مانسیرا سے آئے تھے، لہٰذا اس شہر میں مکان کی تلاش میں تھے۔ میاں بیوی سے مختصر گفتگو کے بعد خالہ ناصرہ نے اپنے مکان کی اوپر والی منزل کرائے پر دے دی۔ جلد ہی میاں بیوی اپنے مالک مکان اور ان کی صاحبزادیوں سے گھل مل گئے۔ تبھی خالہ نے ان لوگوں کو اپنے نجی مسائل بتائے۔ شکوہ کرتی تھیں کہ سگے بیٹوں نے بیویوں کے چکروں میں ماں اور بہنوں کو یکسر بھلا دیا ہے اور بیوگی میں ماں کا ساتھ بھی چھوڑ دیا۔ تب زیگم خان کہتا کہ امی جان آپ مجھے ہی بیٹا سمجھ لیں۔ یوں انہوں نے کرایہ دار کو منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اب وہ تمام مسائل اسی کو بتاتیں، وہ اکثر مسائل حل بھی کر دیا کرتا تھا۔ زیگم خان کافی فروٹ روزانہ گھر لاتا تھا جو اس کی بیوی کی ضرورت سے زیادہ ہوتا تھا، تب وہ آدھا فروٹ خالہ ناصرہ اور ان کی بیٹیوں کو دے دیتا۔ اس طرح زیگم خان جو بھی چیزیں لاتا وہ زیادہ مقدار میں ہوتیں اور اس کی بیوی ان میں سے کچھ اپنے مالک مکان کو دے دیتیں۔ وہ کہتی تھی کہ میرے شوہر آپ کو اپنی ماں کی جگہ اور آپ کی بیٹیوں کو اپنی بہنیں سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے آپ کے لیے بھی چیزیں لے آتے ہیں۔
خالہ خوش تھیں کہ ان کو اتنے اچھے کرایہ دار مل گئے ہیں۔ ایک روز محلے کی ایک عورت کے ذریعے خالہ کی بڑی بیٹی سبیحہ کا رشتہ آیا۔ وہ ہر بات میں زیکم اور اس کی بیوی سے مشورہ کرتی تھیں۔ ان سے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر لڑکا اچھا، گھرانہ ٹھیک ہے تو سوچ بچار کس بات کی ہے؟ سوچ بچار یہ ہے کہ لڑکی کا جہیز بنانا ہے اور شادی کا خرچہ یہ سب کہاں سے آئے گا؟ زیگم نے فوراً کہا کہ اماں بیٹا کہا ہے تو پھر یہ بیٹا کس دن کام آئے گا؟ جو کچھ پس انداز کیا ہے اس سے مناسب جہیز خرید لیں اور باقی کی رقم میں ڈال دوں گا۔ جو کمی پیشی ہوگی وہ پوری ہو جائے گی، اس کی آپ فکر نہ کریں اور رشتہ طے کر لیں۔ جو رقم آپ کی بچی کی شادی پر خرچ کروں گا وہ کرائے سے کاٹتا رہوں گا۔ اس بیان پر خالہ کو بڑی ڈھارس ملی تو وہ جی اٹھیں، خدا کا شکر ادا کیا۔ اب جہیز کا سامان خریدنے کا مرحلہ تھا۔ خالہ نے زیکم کی بیگم سے کہا کہ سامان کی خریداری کے لیے تم بھی میرے ساتھ چلو، کیونکہ مجھے خریداری کا زیادہ تجربہ نہیں ہے، مل کر مشورے سے خریدیں گے تو اچھا رہے گا۔ اس کی بیوی بولی ہماری پسند ناپسند سے زیادہ لڑکی کی پسند ضروری ہے، لہٰذا اسے بھی ساتھ لے چلتے ہیں۔ ماں نے اس بات سے اتفاق کیا۔ سبیحہ بازار جانے کو تیار ہو گئی تو دوسری بہنوں نے فرمائش کی کہ ہم بھی ساتھ چلیں گے، کیونکہ آپا ہمیشہ ہمارے مشورے اور انتخاب کو بہت اہمیت دیتی ہیں۔ لہٰذا وہ تینوں بہنیں خریداری کو نکل پڑیں۔ زیگم نے پوچھا کہ آپ لوگ کیسے جا رہی ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم بس پر جائیں گے۔ زیگم بولا تم لوگ بس سٹاپ تک چلو اور میں دوست کو گاڑی کے لیے استدعا کرتا ہوں، اگر گاڑی مل جاتی ہے تو پھر بس سٹاپ آ جاؤں گا اور ساتھ ہی سامان خریدنے میں آسانی ہوگی۔ برقع پہن کر یہ چاروں خواتین بس اسٹیشن پر پہنچیں۔ خالہ نے رقم زیکم کی بیوی کو دے دی، کہا کہ بیٹی تم اسے پرس میں رکھنا، یہ بچیاں کہیں رقم گرا نہ دیں۔ یہ بس سٹاپ پر انتظار کر رہی تھیں اور زیکم اپنے دوست کی گاڑی لے کر آ گیا۔ یہ گاڑی خود ہی چلا رہا تھا، لہٰذا اس کی بیگم اور تینوں لڑکیاں گاڑی میں سوار ہو گئیں۔ زیکم خان برابر کی نشست پر آگے بیٹھا تھا اور اس کا ساتھی کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ سواری فراٹیں بھرتی جا رہی تھی اور لڑکیاں آپس میں باتیں کرتی جا رہی تھیں۔ انہوں نے نظر بھر کر سڑک کی طرف نہ دیکھا کہ وہ کدھر جا رہی ہیں۔ جب کافی فاصلہ طے ہو گیا تو سبیحہ کو احساس ہوا کہ وہ تو کسی لمبے راستے پر رواں دواں ہیں۔ چونک کر سوال کیا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اس پر زیکم خان نے جواب دیا کہ ہم مانسیرا جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں کپڑا سستا اور اعلیٰ کوالٹی کا ملے گا۔ ہم کم پیسوں میں اعلیٰ خریداری کریں گے۔ میرے یہ دوست ساتھ ہیں، ان کی کپڑا مارکیٹ میں بہت ساری دکانیں ہیں۔ لڑکیاں تو بچیاں تھیں، خوش ہو گئیں کہ زیکم بھائی تو اپنے ہیں، لہٰذا ڈر کس بات کا ہے۔ جب یہ لوگ مانسیرا پہنچے تو گاڑی ایک گھر کے سامنے رکی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا اور زیکم ان کو گھر کے اندر لے گیا۔ ملازمہ ٹھنڈا پانی لے آئی اور کھانا وغیرہ میز پر رکھ دیا۔ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے زیکم خان کی بیوی کو پکارا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ انہوں نے کمرے سے جھانک کر باہر کی طرف دیکھا تو پتہ چلا کہ دروازے کو کنڈی لگی ہے۔ دروازہ پیٹا تو کوئی جواب نہ ملا۔ وہ کھڑکی کی طرف آئیں، کھول کر باہر جھانکا تو باہر ملازمہ موجود تھی۔ ہٹی کٹی ملازمہ نے کہا کہ شور نہ مچاؤ، تم لوگ اب ہماری قید میں ہو۔ بہادر خان جب کل آئے گا تو تم لوگوں کو ہی کھولے گا، اب خاموشی سے سوئی رہو۔ یہ سنتے ہی لڑکیوں کی جان نکل گئی۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زیکم ایسا بھی کر سکتا ہے۔ سوچنے لگیں کہ شاید تھوڑی دیر کو کہیں کیا ہوگا اور یہ عورت مذاق کر رہی ہے، مگر انتظار میں شام سے رات ہو گئی اور وہ نہ آئے۔ در حقیقت بندہ فروش لوگوں سے ان کا تعلق تھا اور انہیں 3 جوان سال خوبصورت لڑکیاں ہاتھ لگ چکی تھیں، لہٰذا انہوں نے یہ بیچ کر دام کھڑے کر لیے اور خود غائب ہو گئے۔ رات بھر لڑکیاں روتی رہیں مگر وہ سوائے انتظار کے کیا کر سکتی تھیں۔ تمام رات جاگتی رہیں اور ایک پل کو بھی نیند نہ آئی۔ ماں کو بھی فکر تھی کہ نہ جانے بیٹیوں پر کیا بیت رہی ہوگی۔ صبح بہادر خان آ گیا اور لڑکیوں کو دہشت زدہ کرنے کے بعد سرحد پار لے گیا۔ رات گہری ہوئی تو وہ اجنبی مردوں کے ساتھ کہاں سے کہاں پہنچ چکی تھیں۔ وہ لوگ انہیں نہ جانے کہاں لے جا رہے تھے۔ یہ اسلحے سے لیس تھے اور تعداد میں کافی تھے، جبکہ لڑکیاں بے بس تھیں اور ان کے رحم و کرم پر تھیں۔ ادھر جب رات ہو گئی اور لڑکیاں نہ لوٹیں
تو خالہ ناصرہ کو تشویش ہوئی، خدا جانے کہ وہ ان کی بیٹیوں کو کہاں شاپنگ پر لے گئے ہیں۔ یہ رات ان کے لیے قیامت جیسی تھی، وہ پل پل مرتی تھیں اور نہ جیتی تھیں، جوان بیٹیوں کے لوٹ آنے کی دعا کرتی تھیں۔ جب اگلے روز بھی وہ لوگ نہ لوٹے تو مجبوراً خالہ اپنے بیٹوں کے پاس گئیں، انہیں احوال سے آگاہ کیا۔ بیٹے خالہ کے ساتھ آئے، ان کے ہمراہ تھانے میں رپورٹ درج کروائی۔ بڑی مشکل سے پولیس نے رپورٹ درج کی۔ ایسے معاملات میں پولیس بھی اکثر ناکام رہتی ہے، جبکہ لڑکیاں سرحد پار سمگل ہو چکی ہوں۔ کچھ دنوں کی دوڑ بھاگ کے بعد پولیس بھی کچھ نہ کر سکی اور یوں یہ معاملہ دب گیا۔ وقت گزرتا گیا، خالہ کا ایک بیٹا اور بہو ان کے پاس رہنے لگے۔ وہ بھی آخر کار ان کی غمگساری کر کر کے تھک ہار گئے اور اپنے کام دھندوں میں لگ گئے۔ انہیں آخر روزی روٹی بھی کمانی تھی، کب تک کھوئی ہوئی بہنوں کو تلاش کرتے۔ ایک دن اچانک ڈاکیے نے ان کو خط لا کر دیا۔ یہ خط ان کی منجھلی بیٹی کا تھا، جس نے تمام احوال خط میں لکھ ڈالا تھا کہ کس طرح بیگم اور اس کی بیوی انہیں مانسیرا لے کر گئے، کمرے میں بند کر کے چلے گئے اور پھر بردہ فروش نے انہیں سرحد پار لے جا کر فروخت کر دیا۔ اس نے مزید لکھا کہ مجھے دونوں بہنوں کا کوئی علم نہیں کہ وہ کس حال میں ہیں، مگر مجھے مشرق وسطیٰ کے ایک امیر آدمی نے خریدا تھا۔ میں اسے اتنی پسند آ گئی کہ اس نے مجھے اپنی بیوی بنا لیا۔ یوں قسمت نے خوار ہونے سے مجھے بچا لیا۔ میں ترکی میں ہوں اور اس شخص کے شاندار گھر میں عیش و عزت کی زندگی بسر کر رہی ہوں۔ آج اس کی اجازت سے خط لکھ رہی ہوں، لیکن میں فی الحال آپ سے ملنے سے قاصر ہوں۔ دونوں بہنوں کے بارے میں میرے خاوند نے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ان کے بارے میں کچھ علم نہ ہو سکا۔ خالہ اپنے بیٹوں کے پاس گئیں اور اپنی بیٹی کا خط دکھا کر کہا، تمہاری ایک بہن کا سراغ مل گیا ہے، اب تم کسی طرح اسے وطن لانے کی سبیل کرو یا پھر میری اس کے ساتھ ملاقات کا بندوبست کرو۔ بیٹوں نے معذوری ظاہر کر دی کہ ایسا ممکن نہیں، ہماری نہ کوئی پہنچ ہے اور نہ ہی کوئی اثر رسوخ ہے، دولت کام کرتی ہے اور ہم دولت مند تو ہیں نہیں۔ غلطی آپ کی ہے، آپ نے کیوں کسی غیر پر اعتبار کیا؟ جو بیٹیاں ان لوگوں کے ہمراہ کر دیں۔ بیوہ خالہ کا دکھ اور بڑھ گیا۔ پہلے 3 بیٹیوں کا بوجھ تھا اور اب ان کے کھو جانے کا غم پہاڑ جیسا تھا۔ بیٹی نے خط میں لکھا تھا کہ ان کی باقی 2 بیٹیاں کسی دوسرے ملک بھیج دی گئی ہیں، لہٰذا اب ان کا ملنا ناممکن تھا۔ زیکم نے بھی اس کے بعد اس گھر کا رخ نہیں کیا۔ خالہ کا کمزور دل اب بیٹیوں کے غم کو سہ نہیں پاتا تھا، مگر میں سمجھتی ہوں کہ خالہ سے زیادہ قصور ان کے بیٹوں اور ان کی بہوؤں کا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی میں آزادی کے رنگ بھرنے کی خاطر بوڑھی ماں اور جوان بہنوں کو تنہا چھوڑ دیا۔ بیویوں کو خوش کرنے کی خاطر اکثر بیٹے ماں کو ضعیفی میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے فرائض کو برتنے سے غفلت کرتے ہیں، جس کے نتائج بہت برے نکلتے ہیں۔ یقیناً ایسی اولاد بہت خود غرض ہوتی ہے اور ان کی وجہ سے کئی گھر اجڑ جاتے ہیں، کئی زندگیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی ماں کی بات مان لیتے، اپنی ماں کو گھر سے نہ نکالتے تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، اور اگر یہ عورتیں بھی صبر سے کام لیتی تو ان کی نندوں کی کبھی نہ کبھی شادی ہو ہی جاتی۔ جوان بہنیں بالآخر کب تک گھر میں ٹکتیں، مگر ان لوگوں نے صبر سے کام نہ لیا اور ان کے دل اتنے تنگ پڑ گئے کہ اپنی جوان نندوں کو گھر سے نکال کر ہی دم لیا۔ اب نہ جانے وہ کس بازار حسن کی زینت ہوں گی اور اپنی عزتیں لٹا رہی ہوں گی۔ میں حیران ہوتی ہوں کہ کس طرح خالہ کے بیٹے اور ان کی بہویں آرام چین سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائیوں میں اتنی غیرت بھی نہیں ہے کہ اپنی بہنوں کے بارے میں فکر کریں، جو نہ جانے اب کس حال میں ہوں گی۔ ایک بہن کا تو سراغ مل گیا، مگر اس کے بعد اس کا کوئی خط دوبارہ نہ ملا، نہ جانے وہ خط بھی صحیح تھا یا غلط، اور وہ کس حال میں تھی۔ کیا معلوم اس نے اپنی ماں کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی خط لکھ بھیجا ہو۔ اگر وہ اس قدر آرام اور عیش میں ہوتی تو یقیناً ماں سے دوبارہ رابطہ کرتی یا پھر ملاقات کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرتی، مگر ملاقات تو دور کی بات، اس کے بعد اس کا کوئی خط بھی نہیں ملا تھا۔ اللہ ایسے خود غرض بیٹے اور بے حس بھائی کسی کو نہ دے، اور نہ ہی ایسی بہویں جو بڑھاپے میں کسی کو بے در کر دیں۔ میں آج بھی خالہ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ کسی طرح ان کی کھوئی ہوئی بیٹیاں انہیں مل جائیں، ورنہ بیچاری خالہ شاید اسی غم میں کسی دن اس جہان سے ہی رخصت ہو جائیں۔ آج بھی خالہ کی بڑی بیٹی سبیحہ کو یاد کرتی ہوں تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ اس بیچاری کی تو شادی ہونے والی تھی
اور وہ شادی کے لیے شاپنگ کرنے گئی تھی مگر پھر کبھی گھر نہ لوٹی۔ اسے کیا پتا تھا کہ اس کی زندگی کا یہ آخری دن ہوگا جو وہ اپنے گھر میں اپنی ماں کے ساتھ گزار رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔